آر یو ٹو کمانڈ می؟ تم ہوتی کون ہو مجھے حکم دینے والی؟ جب سعدیہ نے اپنی ماں کی منت کی، مما آپ میری مدد کریں، میں طاہر سے شادی کروں گی، میں طاہر کے بنا جی نہیں پاؤں گی، وہ روتے ہوئے ماں سے بولی، اچھا تم رونا بند کرو، میں کچھ سوچتی ہوں۔ اسے سمجھ نہیں آیا وہ کرے تو کیا کرے۔ مجھے سوچنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچی، اپنی بیٹی سے بولی، بیٹا کچھ بھی ہو جائے میں تمہارے بابا کو منمانی نہیں کرنے دوں گی۔ یہی بات جب اسفند سے بولی اسے بہت غصہ آیا۔ وہ غصے سے دھاڑتے ہوئے بولا، ماں بیٹی چاہتی کیا ہو تم؟ میں اپنی بہن سے کیا ہوا وعدہ بھول جاؤں؟ مجھے اپنی عزت، اپنی زبان، اپنی انا اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ہے، سنا تم نے؟ وہ قہر برساتا اپنی بیوی کو دیکھ کر بولا، آپ غصہ مت کریں، یہ ہماری بیٹی کی زندگی کا مسئلہ ہے، میں غصہ نہ کروں؟ میرا بس نہیں چل رہا، تم ماں بیٹی کو بھی اسی وقت شوٹ کر دوں، چلی جاؤ میری نظروں سے دور ہو کر۔ جب شازیہ ٹس سے مس نہ ہوئی وہ چیختے ہوئے بولا، میں ہی چلا جاتا ہوں۔ وہ باہر چلا گیا۔ وہ سارا دن گھر واپس نہ آیا۔ جب شام میں گھر واپس آیا تو اس کا غصہ صبح سے قدرے کم تھا۔ اس دوست نے اسے بہت سمجھایا، ارے یار تو اللہ کا شکر ادا کر، تیری بیٹی نے بتایا ہے اپنی پسند، میری بیٹی نے تو چھپ کر نکاح کر لیا، تو خوش نصیب ہے یار۔ اور یہی بات سن کر اسفند کا غصہ کم ہوا۔ شام میں شازیہ نے پھر وہی بات چھیڑ دی، ہماری ایک ہی تو بیٹی ہے، اس کا مستقبل مت خراب کریں۔ وہ اپنے شوہر کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، وہ مر جائے گی۔ کیا یہ سب سعدیہ نے کہا ہے؟ سعدیہ ہی تو چاہتی ہے، شازیہ نے جھٹ سے کہا، مجھے یہ امید نہیں تھی سعدیہ سے۔ وہ ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے بولا، اور باہر کھڑی سعدیہ کا دل کاٹ رہا تھا۔ میرے بابا نے مجھے غلط سمجھا۔ وہ اسی وقت کمرے میں چلی آئی۔ بابا، اسفند نے منہ پھیر لیا، بابا آپ ناراض مت ہوں، میں آپ کی ناراضگی سہ نہیں پاؤں گی۔ وہ روتے ہوئے بابا کی کرسی کے پاس آ کر ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، آپ مجھ سے خفا رہے تو میرا اللہ بھی خفا ہوگا، میرے لیے جنت کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ بابا، پسند کی شادی کی اجازت تو اسلام بھی دیتا ہے، یا مجھے اتنا نہ پڑھایا ہوتا۔ بابا آپ پھر بھی راضی نہیں تو چھوڑ دیں، جہاں آپ کہیں کہ میں وہیں شادی کرنے کو تیار ہوں۔ بابا کچھ تو بولیں، مجھ میں سکت نہیں ہے کسی کی ناراضگی سہنے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ بابا نے اپنی لاڈلی کو اس قدر روتے دیکھا تو سہ نہ پائے، کھڑے ہوتے ہوئے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، ان کو بلاؤ، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، اور کمرے سے باہر چلے گئے۔ شازیہ جلدی سے بیٹی کے قریب آئی، اس کے آنسو صاف کیے اور گلے لگا لیا، بیٹی تم جلدی سے ان لوگوں کو بلا لو، اگر تیری پھپھو آ گئی نا رشتہ لے کر تو پھر گڑبڑ ہو جائے گی۔ جی امی میں کل کالج جاؤں گی تو طاہر کو بول دوں گی، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ کالج میں سارا دن وہ چپ رہی، اس کا دل کہیں نہ لگ رہا تھا۔ اس کی بے چینی اقرا نے بھانپ لی۔ کیا ہوا ہے فرا، آج کیوں پریشان ہو؟ یار مسئلہ تو وہی ہے، ماما نہیں مانے گی، اس کی بھتیجی کوئی ایسا گل کھلا سکتی ہے۔ میں نے کل سعدیہ کو بولا تھا اپنی ماما سے مدد لے، اس نے پرومس بھی کیا تھا، اب دیکھو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ تم ٹینشن مت لو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اقرا نے فرح کے کندھوں کو ہلکے سے دباتے ہوئے تسلی دی۔ بریک ٹائم پر فرح اقرا کالج کے گراؤنڈ میں بیٹھی موبائل میں کوئی پکچر دیکھ رہی تھی کہ سعدیہ نے آ کر ان دونوں کو اچانک یاہو بول کر ڈرا دیا۔ فرح کے ہاتھوں سے موبائل گر پڑا۔ کیا مصیبت ہے؟ فرح نے غصے سے پہلے موبائل کو پھر سعدیہ کو دے کر کہا۔ سعدیہ کھلکھلا کے ہنس پڑی، خیر ہو، یہ آج تم بڑی خوش لگ رہی ہو۔ اقرا جو کافی دیر سے نوٹ کر رہی تھی جھٹ سے اس کی خوشی کی وجہ جاننی چاہی۔ فرح جو موبائل کی سکرین صاف کر رہی تھی سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ ہاں نا، بات ہی اتنی خوشی کی ہے، کیا بات ہے جلدی بتاؤ، میرا دم نکلا جا رہا ہے۔ پاس بیٹھی فرح نے سعدیہ کو دھپ مارتے ہوئے کہا، اوئی ماں۔ سعدیہ اپنی کمر سہلانے لگی۔ بابا مان گئے۔ کیا؟ فرح کھڑی ہو گئی خوشی سے۔ ارے تم کیوں کھڑی ہو گئی؟ تیری شادی ہو رہی ہے جو تو اتنی خوش ہو رہی ہے۔ اقرا نے اسے بازو سے پکڑ کر واپس بیٹھتے ہوئے کہا، بات تو بڑی خوشی کی ہے، بہت بہت مبارک ہو۔ فرح نے سعدیہ کو گلے لگاتے ہوئے کہا، کب تک بات کنفرم ہوگی؟ امی بھی ایک دو دن تک آنا چاہتی ہیں۔
وہ لوگ شام میں آئیں گے. ابھی میری بات ہوئی ہے طاہر سے. چلو آج گھر جاتے ہوئے مٹھائی لے کر جاؤں گی. مٹھائی کیوں؟ اقرا سعدیہ نے بیک وقت ایک ہی بات کہی. بھائی کو کھلانے کے لیے. بھائی کو؟ بھائی کو اللہ پر یقین تھا. اس کا یقین جیت گیا. اس لیے اقرا جو پہلے ہی اس کی مٹھائی والی بات پر حیران تھی، یہ بات سن کر سر کو اور جھکا دیا. وہ گھر آئی. اس کی ماں بھائی کے گھر جانے کے لیے تیار ہو کر اس کا انتظار کر رہی تھی. ارے تم آ گئی بیٹا، جلدی سے کپڑے تبدیل کر لو، تمہارے ماموں کے گھر چل رہے ہیں. اوہ مائی گاڈ، آج ماما کو نہیں جانا چاہیے، اس نے دل میں سوچتے ہوئے کہا. ماما آج کیوں؟ ابھی وہ بات کر رہی تھی کہ ماما بولی. تمہارا بھائی مان گیا ہے سعدیہ کے لیے. کیا؟ ماما آج ماموں تو گھر پر نہیں ہے. اسے اور کوئی بہانہ نہ سوجا تو جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے بولی. کہاں گیا ہے اور تم کو کیسے پتا؟ ماما مجھے سعدیہ نے بتایا ہے. چلو میں کال کر کے پتہ کر لیتی ہوں. وہ کال میں لا رہی تھی. فرح جلدی سے بھائی کی تلاش میں کمرے میں بھاگی. بھائی کے کمرے میں آ کر اس نے لمبا سانس خارج کیا. بھائی، وہ زور سے چیخی. کہاں ہیں آپ؟ آ رہا ہوں. کیا مصیبت ہے یار، کیا ہوا؟ اس نے بھائی کو سعدیہ کی ساری باتیں بتا دی. کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ جی بھائی. 2 دن ماما کو روکنا ہوگا. ماما اگر گئی تو معاملہ گڑبڑ ہو سکتا ہے. تم کپڑے چینج کر لو، میں ماما کو روکتا ہوں. وہ اپنے کمرے میں چلی گئی. احسان ماما کی تلاش میں کمرے سے باہر چلا گیا. ماما آج آپ رک جائیں، کل چلیں گے. مجھے کام یاد آ گیا، میں وہ کام کرنے جا رہا ہوں. اچھا بیٹا، آج ویسے بھی میں نہیں جا رہی. تمہارا ماموں گھر پر نہیں ہے، موبائل بھی آف ہے. ٹھیک ہے ماما، میں شام تک آ جاؤں گا. وہ یہ کہہ کر باہر چلا گیا. صبح موسم بڑا سہانا تھا. سردیاں فرح کو گرمیوں کی نسبت زیادہ اچھی لگتی تھی. وہ لحاف سے اٹھی، وضو کیا. نماز ادا کرنے کے بعد چائے بنانے وہ کچن میں چلی گئی. سب کو فرح کی چائے بہت پسند تھی، خاص کر احسان بھائی اس کی چائے کے دیوانے تھے. وہ سب کو ان کے کمرے میں چائے دے کے آتی تھی. جیسے ہی وہ اپنی ماما کے کمرے میں چائے دینے گئی تو وہ رو رہی تھی. اپنی ماما کو روتے دیکھ کر فرح بوکھلا گئی. ماما کیا ہوا؟ بابا ماما کو کیا ہوا ہے؟ وہ بابا سے پوچھنے لگی، جو اس کی ماما کو چپ کرانے میں ناکام ہو کر فرح کو دیکھنے لگے. بیٹی، تیرے ماموں کی کال آئی تھی. اس نے اپنی بیٹی کا رشتہ کہیں اور کر دیا ہے. جب سے کال آئی ہے تب سے رو رہی ہے. ماما، اس نے اپنی ماما کے ہاتھوں کو پکڑتے ہوئے پکارا. ماما نے آنسو بھری آنکھوں سے فرح کو دیکھا. ماما، وہ ان کی بیٹی تھی، وہ مالک تھے. ان کے ماموں بہت اچھے ہیں. ماما، ماں باپ اپنی اولاد کے ہاتھوں مجبور ہو جاتے ہیں. یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ماں نے حیرانگی سے پہلے ارباز پھر فرح کو دیکھتے ہوئے کہا. ماما میں سچ کہہ رہی ہوں. ماما سعدیہ طاہر کو پسند کرتی تھی. یہ طاہر کون ہے؟ ارباز نے پہلی بار ان ماں بیٹی کی باتوں میں مداخلت کرتے ہوئے کہا. یہ ہمارے کالج میں پڑھتا ہے اور سعدیہ کو پسند بھی کرتا تھا. تو تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ماں بے چین ہوتے ہوئے بولی. ماما کیا آپ میری بات پر یقین کرتی؟ کیوں نہ کرتی؟ ماما میں نے آپ کو یہ بتایا کہ بھائی اقرا کو پسند کرتا ہے. آپ کو یہی لگتا کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں. میں اقرا کو بھابھی بنانا چاہتی ہوں اور سعدیہ پر الزام لگا رہی ہوں. اب چونکنے کی باری ارباز کی تھی. تم نے کیا کہا؟ احسان اقرا کو پسند کرتا ہے؟ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ فرح کو دیکھتے ہوئے بولے. بابا، مما اپنی بھتیجی کو بہو بنانا چاہتی تھی. فرح نے ڈرتے ہوئے بابا کو بتا دیا. اب کوئی کچھ نہیں بولے گا. آج میں بھائی کے گھر رشتہ لے کر جاؤں گی. وہ فرح کی بات سننے کے بعد بولے. فرح کا دل جھوم اٹھا. یہاں بابا نہ بیٹھے ہوتے تو وہ ناچنے لگتی. اس نے سر اٹھا کر ماما کو دیکھا. وہ سر جھکائے رونے میں مصروف تھی. مما اب بس بھی کریں. ماما کو روتے ہوئے دیکھ کر اس کا دل تڑپ اٹھا. کیا میرے رونے پر بھی پابندی ہے؟ وہ سر جھکائے ہوئے ہی بولی. مما آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی. وہ ماما کے قریب ہوتے ہوئے بولی. میں اس لیے نہیں رو رہی کہ اپنے بھائی کی بیٹی نہ لا سکی. میں رو تو اس لیے رہی ہوں، میں کیوں اتنا خود غرض ہو گئی تھی. میرا بھائی اپنے بیٹے کے لیے زبان سے مکر گیا. کیا میں بیٹے کے لیے ایسا کوئی رسک نہ لے سکتی تھی؟ اس نے بیٹی کا کہا مان لیا، میں نے بیٹے کا کیوں نہیں مانا؟ وہ یہ باتیں یاد کر کے پھر رونے لگی. مما دیر آئے درست آئے، یہ کہاوت ہے نا.
ہم جلدی چلتے جاتے ہیں، یہ تقدیر میں نہیں لکھا تھا۔ جس ٹائم لکھا تھا ہمارا جانا، رشتہ لے کر آپ راضی ہو گئی۔ وہ بیٹی کی باتیں سن کر حیران رہ گئی۔ واقعی سچ کہتے ہیں تعلیم بہت کچھ سکھا دیتی ہے، وہ دل میں سوچنے لگی۔ مما چلیں بھائی کو خوشخبری دیتے ہیں۔ نہیں، اسے سرپرائز دیں گے، ارباز نے خوش ہو کر کہا۔ ارے واہ بابا، ہو رے! فرح اپنے بابا سے بھی زیادہ خوش تھی آج، اس کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ شادی آج ہی کرا دے۔ بھائی ناشتہ کر لیں، پھر ہمیں ماموں کے گھر جانا ہے۔ فرح اور ارباز نے فل تیاری کر لی اسے سرپرائز دینے کی، ماں کو بھی ملا لیا۔ وہ ناشتے کی میز پر آیا، سب خوش تھے۔ وہ تھوڑا الجھا، اس نے فرح کو دیکھتے ہوئے اشارے سے پوچھا، سب ٹھیک ہے نا؟ فرح نے شانے اچکتے ہوئے لا علمی کا اظہار کیا۔ وہ خاموشی سے ناشتہ کرنے لگا۔ برخوردار آج اپنی ماں کو ان کے بھائی کے گھر لے جائیں، اور نشین تم ایسے مت آنا، ڈیٹ فکس کر کے آنا۔ احسان کا منہ کو جاتا ہاتھ ایک پل کے لیے رکا، اس کے منہ کا ذائقہ کڑوا ہوا۔ ارباز نے پہلے احسان کو مخاطب کیا، پھر ایک آنکھ دباتے ہوئے فرح کو دیکھ کر نام نوشین کا لیا۔ جی بھابھی اور بھائی تو دل سے راضی ہیں۔ وہ سب مل کر احسان کو زج کرنے لگے تھے۔ وہ چپ کر کے ناشتہ کرتا رہا، پھر ماما کو دیکھا وہ چائے پینے میں مصروف، فرح کو دیکھا وہ موبائل میں مگن تھی، آخر میں بابا کو دیکھا وہ اخبار پڑھنے لگے۔ اب میں کیا کروں، کس کو مدد کے لیے پکاروں؟ اللہ کرے تیرا موبائل ٹوٹ جائے، وہ زہر خندق ہو کر دل میں بدعا دینے لگا۔ فرح اس کی حالت سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ فرح نے چائے کا کپ ایک گھونٹ لیتے ہوئے بھائی کو مخاطب کیا۔ بھائی آپ اداس کیوں ہو؟ نہیں تو کیا مجھے بگڑا ڈالنا چاہیے؟ وہ الٹا ہے ویسے ہی سوال کرنے لگا۔ میں نے ایسا کب کہا؟ وہ معصوم انداز میں بولی۔ احسان نے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھا۔ فرح ہلکے سے ہنسی۔ احسان نے نظر اٹھا کر ایک بار پھر فرح کو مسکراتے ہوئے دیکھا۔ جل ککڑی کہیں کی، جل ککڑی کہیں کی، دوگلی بابا کی چمچی، کل تک میرے ساتھ تھی، آج بابا سے ملی ہے، اللہ کرے اس کا موبائل ٹوٹ جائے۔ وہ دل ہی دل میں بولتا رہا۔ میں اب اپنی مدد آپ کروں گا، اس نے دل میں پکارا، ارادہ کیا۔ ماما کیا سادیہ شادی والی بات مان جائے گی؟ اس نے ایک اور آپشن دیا۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ شرم تو آتی نہیں؟ ہمارے خاندان میں یہ روایت نہیں ہے بیٹی انکار کرے، سوچ سمجھ کر بات کیا کر۔ ماں نے اچھا خاصا لیکچر سنا دیا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ ہمیں بھی چھوڑ دو اسپند کے گھر، آئیں چلے ماما، چلیں مہارانی صاحبہ، وہ ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے بولا۔ احسان نے سارا غصہ بہن پر نکالا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا اس کی پونی کھینچ لے جو جان کر بھی انجان بنی تھی۔ وہ گاڑی ماموں کے دروازے پر روکتے ہی ان دونوں کو وہیں اتار کر گاڑی بھگا کر لے گیا۔ فرح اس کی امی ہنس کر ایک دوسرے کے ہاتھوں پر ہاتھ مارتے ہوئے ماموں کے گھر چل دی۔ وہ ان کو رشتہ پکا ہونے پر مبارکباد دینے گئے تھے، یہ بھی فرح کی سوچی سمجھی چال تھی۔ ماموں نے بہن کو دیکھ کر بڑے حیران و پریشان ہوتے ہوئے کہا، ان کو امید نہیں تھی بہن آئے گی مبارکباد دینے۔ ماموں بہن کو دیکھ کر بڑے حیران و پریشان ہوئے، ان کو امید نہیں تھی بہن آئے گی مبارکباد دینے، وہ یہی سمجھے اس کی بہن سارے رشتے ناتے توڑ دے گی۔ ممانی اپنی جگہ حیران تھی۔ بھائی اس میں حیرانگی کی کیا بات ہے؟ بات تو نصیبوں کی ہوتی ہے، کون سا ہمارے بچوں کا نکاح ہوا تھا یا کوئی منگنی ہوئی تھی؟ یہ ہم دونوں کی خواہش تھی، بس اگر منگنی یا نکاح بھی ہوا ہوتا نا، تب بھی میں ایسا نہ کرنے دیتی، تجھ سے کبھی رشتہ نہ توڑتی۔ اللہ میری بچی کے نصیب اچھے کرے۔ نوشین نے سچے دل سے اپنی بھتیجی کو دعا دی۔ آمین، ممانی نے بھی دل میں کہا، اور اپنی نند کو گلے لگا لیا۔ میرے نصیب میں سادیہ نہیں ہوگی۔ اسفند بہن کی فراخ دلی پر دل سے قائل ہو گیا، اور اٹھ کر بہن کو گلے لگاتے ہوئے بول پڑا۔ دل بڑا کرتے ہیں بھائی، وہ بھائی سے لپٹتے ہوئے بولی۔ انہوں نے ماموں کے گھر سے سیدھے اقرا کے گھر دھاوا بول دیا۔ تایا ابو سے ملی، اتنے نقص سی تیاری پر اقرا سے رہ نہیں گیا، پوچھ لیا فرح اتنا تیار ہو کر کہاں گئی تھی، چلو اس کا بھی آزماتے ہیں، اس کے دل میں کیا ہے۔ فرح دل میں سوچ رہی تھی، کہاں گم ہو یار، میں نے کچھ پوچھا ہے؟ اقرا نے فرح کو کسی گہری سوچ میں ڈوبا دیکھ کر دور سے ہی ہانک لگائی۔ کچھ نہیں، تو بتاؤ کہاں گئی تھی؟
मामू के घर सादिया की बात पक्की करने। अभी वो इतना ही बोली, इकरा का दिल जोर से धड़का। क्या? उसकी तो बात पक्की हो गई थी। उसके चेहरे पर एक रंग आया, एक गया। उसकी हालत देखकर भी फराह को मजा आया। नहीं, नहीं हुई। मामू नहीं मानते। उसने एक और तीर फेंका उसने एक और तीर फेंका जो सीधा दिल पर जा लगा। वो उठी, भागते हुए कमरे से बाहर चली गई। फराह की बड़ी आंखें और बड़ी हो गईं। वाओ, आग अगर वहां लगी है तो धुआं यहाँ भी कम नहीं है। वो खुश होते हुए इसके पीछे भागी। उसने कुछ नफरत, कुछ बेबसी के आलम में मसलसल बहते हुए आंसू को हाथ की पुष्ट से साफ किया। मगर अगले लम्हे चेहरा फिर आंसू से तरबतर था। उसकी हिचकी बंद गई। शदीद गैस और गजब के आलम में इसने साइड टेबल पर रखा क्रिस्टल वाज उठाकर दीवार पर दे मारा। एक छन्नाका हुआ और किरचियां इतराफ में बिखर गईं। उसका जब्त जवाब दे गया। वो बिलक पड़ी। तड़प तड़प कर सिसकते हुए वो बेडरूम के बाहर आवाज सुनी। वो आवाज फरा की थी। वो दस्तक दे रही थी। इकरा, दरवाजा खोलो, जो शदीद घबराहट के आलम में मुसलसल इसे पुकार रही थी। फरा, तुम चली जाओ, मुझे कोई बात नहीं करनी। प्लीज इकरा, दरवाजा खोलो। देखो, मैं मजाक न रही थी। वो मुसलसल उसे पुकारती रही। वो शदीद गुस्सा में बोल रही थी। चली जाओ यहाँ से। मुझे तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं। आइंदा भूल कर भी यहाँ मत आना, वरना तुम्हें मैं शूट कर दूंगी। इसे मैं धमकी मत समझना। चली जाओ यहाँ से। ये सब सुनकर फराज साकन हो गई। वो भागकर अपने घर चली गई। जब इसके बाबा घर आए, वो इसके कमरे में भी आई। ये सोती बन गई। वो जानना चाहती थी कि शायद अगर इसका बाबा देख लेता इसकी हालत तो जरूर इससे पूछता। उससे भी राह नहीं जाता, बता देती वहाँ क्या हुआ है, ये मुझे क्या हो गया है। जब उसका गुस्सा कुछ कम हुआ तो इसे शर्मिंदगी हुई। फरा मेरे बारे में क्या सोचेगी। उसे शदीद निदामत हुई। मुझे तो इससे नफरत थी, तो फिर उसकी शादी फिक्स होने पर मुझे क्यों तकलीफ हो रही है? या फिर मुझे चाची के ठुकराए जाने पर तकलीफ हुई, या मुझे एहसान से मोहब्बत हो गई है? मेरे अल्लाह, ये मुझे क्या हो गया है? वो अपनी हालत पर खुद ही हैरान और परेशान होती रही। मैं कैसे फरा से बात करूंगी? वो सारी रात सो नहीं सकी। वो अपने कमरे में टहलती रही। जब टांगें शल हो गई तो बेड पर जा बैठी। बुक उठाकर गायब दिमागी से वरगर्दानी करने लगी। बुक से दिल चाट हो गया तो बुक को साइड टेबल पर रख कर लाइट ऑफ करके सोने की कोशिश करने लगी। नींद थी कि आंखों से कोसों दूर थी। वो फराह का सोचते सोचते न जाने कब एहसान के बारे में सोचने लगी। क्यों आप मेरी ज़िंदगी में आ गए हैं? मैं कितनी खुश थी आपके आने से पहले। काश आप ना आए होते। आपने मेरी दोस्त मुझसे छीन ली। आप बहुत बुरे हैं। क्या क्या छीनेंगे मुझसे? मेरा दिल भी छीन लिया। उसकी आंखों से आंसू की बरसात जारी हो गई। गरम गरम आंसू आंख से निकलते ही तकिए में जज्ब हो जाते। वो उठकर बैठ गई। उसकी मम्मा दूध रखने कमरे के अंदर आई। बेटी को रोता देखकर वो परेशान हो गई। क्या हुआ मेरी जान? वो इकरा के पास बैठते हुए बोली। कुछ नहीं मम्मा। इकरा नजरें चुराते हुए बोली। मेरा बच्चा, तू रो क्यों रही है? माँ ने इसके बालों को कानों के पीछे हटाते हुए कहा। बस दिल भर गया था। क्या कहीं तेरे चाचू ने तेरा रिश्ता मांगा है, इसलिए तो नहीं रो रही? नहीं मम्मा। क्या? वो पहले न समझी। अचानक मम्मा की बात जहन में खटक गई। उसने बिजली की तेजी से सर ऊपर उठाते हुए हैरान होकर मम्मा से तस्दीक चाही। मम्मा, आपने क्या कहा? चाचू ने? ये कैसे हो सकता है? इसे अब भी अपने कानों पर यकीन न आया। मम्मा, ये आप क्या बोल रही हैं? इकरा ने कुछ ज्यादा ही परेशानी में पूछा। इसकी समझ में नहीं आया। मम्मा सच कह रही हैं या मैं ख्वाब देख रही हूँ? अगर ये सच होता तो कल फरा ना बताती। जरूर मेरे ही कान गलत सुन रहे हैं। मम्मा उसकी कैफियत से बेखबर थी। वो ये समझी उसे ये रिश्ता पसंद नहीं। बोली, बेटा, मैंने तेरे बाबा को बोला भी था अपनी बेटी से तो एक बार पूछ लो। उसने मेरी एक न मानी। अपने भाई को हाँ भी बोल दी और शादी की डेट भी तय कर ली। माँ इंकशाफ पर इंकशाफ कर रही थी और वो पागलों की तरह माँ को तकते जा रही थी। ऐसा नहीं हो सकता। जरूर मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ या मम्मा को कोई गलत फहमी हुई होगी। कल तो चाची रिश्ता मांगने गई थी सादिया का। इकरा का आज कॉलेज देर से जाने का इरादा था। वो फरा का सामना नहीं करना चाहती थी। वो अपनी हालत से खुद बेखबर थी। ये मुझे क्या हो गया है? क्यों मुझे मोहब्बत हो गई है? मैं तो नफरत करती थी एहसान से। बेटी नाश्ता कर लो।
ठंडा हो रहा है। फारूक ने बेटी को टोका, जो सर झुकाए चम्मच से खे रही थी। बेटी, मुझे तुमसे एक बात करनी है। वो बेटी की हालत देखकर पछता रहा था। तेरी माँ ने ठीक कहा था, मुझे तुझसे पूछना चाहिए था। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर ये रिश्ता तुम्हें पसंद नहीं तो मैं भाई से माफी मांग लूंगा। इस रिश्ते को यहीं पर खत्म कर देते हैं। मैं अपनी बेटी के साथ नाइंसाफी कभी नहीं करना चाहता। जब भाई आया मैं बहुत खुश हो गया। मैं शुरू ही से एहसान को दामाद बनाना चाहता था। ये सुलझा हुआ बच्चा मुझे अपना अपना लगता था, बड़ा प्यारा लगता था। मैं इस खुशी में तुम्हारी मोहब्बत भी भूल गया, लेकिन अब मुझे लगता है मैं तुम्हारे साथ नाइंसाफी कर रहा हूँ। मुझे माफ कर देना बेटी, मैं भाई को मना कर दूंगा। वो अपने बाबा की बात सुन रही थी कि इसी पल इसने सर उठाकर अपने बाबा को देखा, जो अपनी ऐनक उतार कर इसे साफ कर रहे थे। अभी इसने जवाब देने के लिए मुंह खोला ही था कि इस पल इसकी मम्मा की चीख की आवाज सुनाई दी। इन दोनों की बातें यहीं पर मुनक़ता हो गई। दोनों जल्दी से अंदर भागे। जैसे ही वो कमरे में गए, उसकी मम्मा ऊंधे मुंह गिरी हुई थी। वो दोनों जल्दी से मम्मा को सीधा किया। वो बेहोश थी। वो जल्दी से चाचू को बुलाने भागी। वो चीखती हुई उनके घर गई। अरे बेटा, क्या हुआ? नौशीन इसकी चीख सुनकर जल्दी से बाहर आई। साथ एहसान भी था, जो भी नाश्ता करने के इरादे से कमरे से बाहर आया था। मेरी मम्मा, मेरी मम्मा, वो इतनी ही बोली। एहसान भागकर इनके घर चला गया। इकरा भी इसके पीछे भागी। एहसान ने अपनी चच्ची को उठाते हुए अपनी मम्मा से कहा, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। हाँ, मैं भी चलती हूँ। वो बुखलाकर एहसान के पीछे भागी। एहसान, फारूक, नौशीन तीनों ही चले गए। वो बिल्कुल तनहा थी घर पर। वो टहलने लगी, कभी बैठ जाती। वो मुसलसल रो रही थी। एक तो बाबा की बातें याद आई, ऊपर से मम्मा की हालत याद करके वो और रोने लगी। इन लोगों को गए हुए 2 घंटे हो गए थे। इसी पल ज़ोहर की अजान हुई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वो किसी रोबोट की तरह चलती हुई बाथरूम वुजू करने चली गई। इंसान कितना बड़ा मुनाफिक है। जब कोई तकलीफ होती है तब अल्लाह याद आता है। ये वही थी, इसके सामने कोई नमाज पढ़ भी ले तब भी इसे एहसास ही नहीं होता था कि मैं भी मुसलमान हूँ, मुझ पर भी नमाज फर्ज है। और आज जब मुसीबत आई तो कैसे अल्लाह याद आया। वो नमाज पढ़कर फारग हुई, दुआ के लिए हाथ उठाया। ए अल्लाह, तू रहीम है, मेरे गुनाह माफ फरमा। ए अल्लाह, मैं मुसलमान हूँ और मैंने जिंदगी में कभी ऐसा बड़ा गुनाह भी नहीं किया, और मुझे तुझसे मोहब्बत है और तेरे नबी से भी मोहब्बत है। ए अल्लाह, मैं अपने लिए नहीं, अपनी माँ के लिए तुझसे कुछ मांग रही हूँ। ए अल्लाह, क्या इतने हवालों के बाद भी तू मुझे मायूस लौटा देगा? ए अल्लाह, अगर मेरी माँ को जिंदगी मिल गई तो मैं तुझसे अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगूंगी, बस मेरी माँ को कुछ ना हो। ए अल्लाह, मुझे मायूस मत लौटाना। वो गिड़गिड़ाती रही, कभी सजदे में, कभी हाथ उठाकर, कभी कुरान मजीद के आगे। वो एक पल भी सुकून से नहीं बैठी। टहलते टहलते इसकी टांगें कांपने लगी। पूरा जिस्म होले होले लरज रहा था। उसने बाबा को कॉल की। बाबा का मोबाइल कमरे में बज उठा। उसने चाची का नंबर मिलाया। चाची ने कॉल काट दी। वो और परेशान हो गई। उसने ना चाहते हुए भी एहसान का नंबर मिलाया। एहसान ने कॉल रिसीव कर ली। हेलो। उससे बोला ना गया। उसकी सिसकी बंद गई। प्लीज आप रोना बंद करें। एहसान को इसके रोने से तकलीफ हुई। एहसान समझ तो गया था कि कॉल किसने की है। देखें, आप ज्यादा परेशान ना हो, ताई को आईसीयू में रखा गया है। आप देखना चाहें तो मैं आपको लेने आ रहा हूँ, आप तैयारी कर लें। उसने इतना बोलकर कॉल काट दी। वो मोबाइल को हाथों में लिए खड़ी रही। ज्यादा देर नहीं हुई होगी कि बाहर गाड़ी के हॉर्न की आवाज आई। वो जल्दी से बड़ी सी चादर पहनकर बाहर आई। एहसान ने इसे देखा। वो पहले से भी ज्यादा प्यारी लगी। उसकी आंखें सुर्ख थी, होंठ लरज रहे थे। गुमसुम सी इसकी ये कजन शुरू से ही इतनी कम बोलती थी, या शायद इसके सामने कम बोलती थी। वो इसे लेकर हॉस्पिटल आया। उसका बाबा सर झुकाए परेशानी के आलम में सोफे पर बैठा था। चाची हाथ में तस्बीह लिए वार्ड में टहलते हुए तस्बीह पढ़ रही थी। उसे देखते ही वो इसके पास आई और गले लगाते ही तसल्ली देने लगी। मैं मम्मा को देखना चाहती हूँ, वो हल्की सी आवाज में बोली। एहसान इसे लिए आईसीयू के दरवाजे पर छोड़ गया। वो आईसीयू के शीशे से अंदर अपनी मम्मा को देखने लगी। इसकी मम्मा, इसकी जान बेहोश थी और जगह जगह से नालियां लगी हुई थी। वो दरवाजा खोल ना सकी। इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी। इसने अपनी मम्मा को इस हालत में पहले कभी नहीं देखा। वो ग्लास डोर पर दोनों हाथ रखे अंदर देख रही थी कि अपने कंधे पर हाथ का दबाव पड़ने पर वो मुड़ी। अपनी चाची को अपने करीब देखकर इससे रहा नहीं गया। चाची के गले लगते ही फूट फूट कर रो पड़ी। चाची इसे तसल्ली देती रही। वो इसे गले लगाकर इसके बाबा के पास ले आई। फारूक ने बेटी को रोते देखकर इसकी पेशानी पर भरोसा दिया। अल्लाह पर उम्मीद रखो मेरी जान। जब डॉक्टर कोई आईसीयू से निकलते हुए देखे तो फारूक डॉक्टर के पास गया। आखिर आप बताते क्यों नहीं मेरी बीवी को क्या हुआ है? देखे, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। लेबोरेटरी से रिपोर्ट आ जाए तो ही फैसला कर पाएंगे। वैसे मुझे शक है इनको फालिज का झटका लगा है। डॉक्टर ये कहकर आगे बढ़ गया। इकरा के पांव से जमीन से रख गई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो चीखने चिल्लाने लगी। इसकी हालत बहुत खराब। इसकी आंखों से मुसलसल आंसू बहे जा रहे थे। इकरा, होश कर, कुछ नहीं होगा बेटा,
آپ بس دعا کریں، رونے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اس کے بابا نے اس کے ماتھے کا پیار کرتے ہوئے اس کو تسلی دی۔ بابا آخر مما کو ہوا کیا تھا؟ بیٹا ابھی آپ نے ڈاکٹر سے کیا سنا؟ ابھی رپورٹ آنے میں 2-2.5 گھنٹے دیر ہے، آپ گھر جائیں۔ آپ نے صبح بھی ناشتہ نہیں کیا؟ بابا مجھے بھوک نہیں ہے۔ بیٹا آپ کے چاچو جب گھر آئیں کوئی تو گھر پر ہو، اور میں ہوں نا یہاں، آپ جائیں، شام میں آپ سب آ جانا۔ بابا آپ یہاں اکیلے کیسے رہیں گے؟ وہ کسی صورت گھر نہیں جانا چاہتی تھی، اور بابا کا حکم نہ ماننا بھی اسے اچھا نہیں لگتا تھا۔ بیٹی میں ہوں، آپ شام کو آ جانا، آپ اور فرح کو بھی ساتھ لیتی آنا۔ احسان آپ جائیں، ان کو گھر چھوڑائیں۔ چاچی نے پہلے اقرا کو بتایا، ساتھ ہی احسان کو حکم دیتے ہوئے کہا، اوکے مما۔ وہ اقرا کو لیے گاڑی تک آیا۔ وہ اقرا کو گاڑی میں بٹھا کر خود پاس والے ہوٹل سے کچھ کھانے کا سامان خرید لایا۔ گاڑی بھگاتے ہوئے وہ کسی سوچ سے چونکا، ایسا نہ کریں فرح کو بھی کالج سے لیتے چلیں، وہ خود کلامی میں بولا۔ گاڑی کو کالج روڈ پر ڈالتے ہوئے وہ بیک مرر سے اسے دیکھنے لگا، وہ جو اپنی مما کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس کی یہ چوری اس نے آج نہیں دیکھی۔ وہ کالج کے گیٹ پر پہنچ کر فرح کو کال کرنے لگا۔ فرح نے کال ریسیو کی۔ فرح میں گیٹ پر تمہارا انتظار کر رہا ہوں، جلدی آؤ، اور کال کاٹتے ہوئے اپنی واچ پر نگاہ دوڑائی۔ فرح آئی، وہ گاڑی کے پاس آ کر رک گئی۔ کچھ تعجب سے پہلے بھائی کو پھر اقرا کو دیکھا۔ بھائی اس کی کیفیات سمجھ کر اسے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ اقرا کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ احسان نے گاڑی سٹارٹ کر دی اور مین روڈ پر گاڑی کو دھڑانے لگا۔ فرح سر جھکائے ہوئے بیٹھی کہ بھائی نے آہستہ آہستہ صبح والی بات بتا دی۔